طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ دین موسوی چونکہ مبنی بر وحی تھا، اس لیے اس میں عبادت کی جتنی بھی طریقے مروج تھے سب میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ہی عرصہ بعد یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بجائے یہودا کو مخاطب کر کے اس سے دعائیں مانگنا شروع کر دی اور پھر اپنے سابقہ طریقے کی طرف لوٹ گئی۔ یہودا سے مانگی جانے والی ان دعاؤں کو منظوم شکل دی گئی اور پڑھنے والوں کو ہدایت کی گئی کہ ان منظوم دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر جسے سننے والے جذباتی انداز میں متاثر ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ ان منظوم دعاؤں میں یہودا کی تعریف اور توصیف کی گئی۔ یہودا یہ بس کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، رب کی، کیونکہ رب کا نام تو یہ نہیں لیتے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے۔ اور ایک زمانے تک یہودی یہ دعائیں اجتماعی طور پر پڑھتے رہے، لیکن جب مختلف اوقات میں ان پر حملے شروع ہوئی تو یہ مختلف ممالک میں پھیل گئے اور انفرادی طور پر دعاؤں کی صورت یہ عبادت کرتے رہے، اور یروشلم سے دور ہونے کا حل یہ نکالا کہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں یروشلم کی رخ پر بنا لے، اور یہ عادت بنا لی کہ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو ان کھڑکیوں کو کھول کر یروشلم کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگا وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نماز جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں نا کعبۃ اللہ کی طرف، یہ تو ہوا ان کا ایک دعائی طرف ہے۔ یہودی ٹوپی، یہودی آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی ٹوپی جو ہے نا وہ اس طرح سر کے ٹیکری سے ہوتی ہے، وہ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ان کے ہاں ایک مذہبی ہے۔ یہودیوں کی ٹوپی چھوٹی سے اور جالی دار ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی ٹوپی وہ نہیں پہنتے، اور جہاں بال گھومتے ہیں صرف اتنے حصے پر اسے پہنتے ہیں۔ ان کے جھنڈے پر جتنے کونوں والا ستارہ بنا ہوتا ہے بالکل ویسا ہی ستارہ ان کی ٹوپی پر بھی بنا ہوتا ہے، جو کہ اس کی شناختی ایک علامت ہوتی ہے، بس یہ کہ ان کی ایک علامت ہے۔ دین موسوی کی تعلیم، موسیٰ علیہ السلام کی جو دین تھا نا، جو شریعت، اس میں تعلیمات کیا تھی؟ تو یہودیوں کی وہ تعلیمات جنہیں وہ دین موسوی کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی اسلام بھی تصدیق کرتا ہے اور بعض اسلام سے صریح متناقض ہے۔ ذیل میں ان کا ایک مختصر خاکہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے جو ماقبل شریعت ہے ہمارے لیے، اس میں 3 تصور، خدا اور ان کی صفات۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ یہودیوں کے یہاں اپنے خدا کا نام لینا ممنوع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خدا سے مراد یہودا ہے، تاہم زبور کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند آسمان پر دیکھتا ہے، وہ سارے بنی آدمی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کا تہہ آسمان پر موجود ہے۔ یہ ان کا خدا کی نزدیک ہاں جو ہے نا وہ تصور پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تورات کی تعلیمات کے علی الرغم یہودیوں میں ثنویت کا عقیدہ اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکا تھا کہ قرآن کریم کو بھی کہنا پڑا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی ابن اللہ کا یہ عقیدہ در حقیقت عقید توحید کے خلاف ایک کلی بغاوت اور اس پر ضرب کاری ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کیا کرتا ہے باپ، اور اس طرح عزیر علیہ السلام کو اس کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری طرف غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کسی قومی خدا کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، کیونکہ موجودہ عہد نامہ قدیم میں جگہ جگہ خدا کی نسبت اسرائیل کی طرف کر کے اسے بیجا طور پر مقید کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارا ہے، باقی کسی کا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہی تو خدا کے محبوب ترین قوم میں، لہذا وہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں۔ تصور ملائکہ، یعنی انہوں نے خدا کو مقید کیا ہے اسرائیلیات میں، ٹھیک ہے۔ ملائکہ کا تصور ان کے ہاں کیا پایا جاتا ہے؟ یہودیوں میں ملائکہ کے متعلق 2 تصورات اور اعتقادات پائے جاتے ہیں، ان میں 2 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے؟ 2۔ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، ایک تصور تو یہ ہے، اور فرشتے خدا کے مقدس بیٹے ہیں، خدا کے مقدس بیٹے، یہ 2 تصور ہیں ان کے ہاں فرشتوں کے بارے میں، انسانوں سے افضلیت کا اور خدا کے بیٹے ہونے کا۔ چنانچہ زبور میں فرشتوں کو لشکر خداوندی اور کتاب پیدائش میں مشیران خدا قرار دیا گیا ہے، جبکہ کتاب اعداد، زبور اور سنبیل دوم میں فرشتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرشتے خدا کی مرضی سے چلتے ہیں، اس کے حکم کو نافذ کرتے ہیں اور خدا کی مرضی انسان پر ظاہر کرتے ہیں۔ کتاب پیدائش ہی کے مطالعے سے فرشتوں کا ایک اور رخ بھی واضح ہوتا ہے، جن کے مطابق فرشتوں کی ایک جماعت گناہگار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ انسانوں سے بھی ادنا ہو گئی۔ اسی تناظر میں یہودی بعض فرشتوں کے متعلق نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تھا، لہذا اس وجہ سے ان کی دشمنی بھی جبرائیل علیہ السلام سے وہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ نظر تخلیق کائنات، یعنی تخلیق کائنات کے مطابق ان کا فلسفہ کیا تھا یہودیوں کا، ان کا کیا نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا کیا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں یہودیت کے نظر میں۔ تخلیقی کائنات سے متعلق یہودیوں کا نظریہ قرآن کریم سے نہیں ٹکراتا، چنانچہ کتاب پیدائش باب نمبر 1 میں
یہ تحریر موجود ہے کہ خدا نے کہا تمام پانی آسمان کے نیچے جمع ہو جائے اور خشکی نظر آئے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس طرح کتاب خروج آیت نمبر جو لکھا ہے 17 تا 20 کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند نے 6 دن میں آسمان و زمین اور دریا وغیرہ سب کچھ بنا دیا، لیکن اس کا اگلا جملہ اسلامی تعلیمات اور اعتقادات کی اکثر منافی ہے۔ وہ 6 دن والا تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر 7ویں دن خداوند کریم نے آرام کیا، جو کہ اس کو یوم سبت کہا جاتا ہے، ہفتے کا دن۔ تازہ دم ہونے کے بعد پھر تخلیقی کائنات کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ 7واں دن ہفتہ کا دن تھا، اس لیے یہودی ہفتہ کے دن کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر آپ سے بھی پوچھا جائے کہ ہفتے کے دن یہودی کیوں کام نہیں کرتے، تو آپ نے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ آپ نے اسی طرح بتا